بھی دشمن پاکستان پر حملہ کرتے وقت 10 بار سوچے گا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان آج ایک ایٹمی قوت ہے، پاکستان کے پاس ایٹم بام ہے۔ ہمارا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، ہم کوئی بھی سیاسی نظریہ رکھتے ہوں، اگر ہم ایک قوم ہیں، اگر ہم پاکستانی ہیں تو اس وقت ہمیں اپنے افواج کے ساتھ کھڑا ہونا ہے تاکہ وہ سیسا پھیلائی دیوار کی طرح لڑ سکے دشمن سے۔ سرحد پر خطرہ منڈلا رہا ہے لیکن عوام کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ مسلح افواج ہر خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ عوام فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ پاکستان ایٹمی قوت ہے، کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ ہمارا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو لیکن دشمن کے خلاف ایک ہیں۔ پاکستان کے ناقابل تسخیر دفاع میں شہداء، غازیوں اور نواز شریف کی کاوش شامل ہے۔ ہر مہینے 3000 روپے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں ان محنت کشوں کے لیے جن کو ہر مہینے 3000 راشن کی شکل میں دیا جائے گا، میرے خیال میں ان کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ محنت کش طبقے کے لیے پنجاب حکومت اقدامات کر رہی ہے۔ راشن کارڈ کے ساتھ لیبر کالونیاں بھی بنائی جا رہی ہیں۔ صوبائی وزیر فیصل ایوب کھوکھر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے محنت کشوں کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات قابل تحسین ہیں۔ تاریخ میں پہلی بار پنجاب میں لیبر قوانین تبدیل کیے گئے۔ پنجاب سوشل سیکیورٹی کے تحت لیبر ڈے کے حوالے سے تقریب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کیا۔ مریم نواز نے پنجاب سوشل سیکیورٹی کے 18 منزلہ پیسی ٹاور کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ 40 ارب روپے کی لاگت سے مریم راشن کارڈ پروگرام کا بھی آغاز۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ محکمہ لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے زیر انتظام نئے پروجیکٹس پر تفصیلی بریفنگ۔ بڑے شہروں میں مرحلہ وار تعمیر و مرمت اور بحالی کے پروجیکٹس کی اصولی منظوری۔ پہلے مرحلے میں 59 بڑے شہروں میں سیوریج اینڈ ڈرینیج انفراسٹرکچر تعمیر کیا جائے گا۔ گلیوں میں ٹف ٹائل لگائی جائیں گی، پارک بھی ڈیولپ ہوں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی امیر جماعت اسلامی سے ملاقات۔ پاک بھارت حالیہ کشیدگی اور سرحدوں کی صورتحال پر بریفنگ۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ بھارت کے معاملے پر پوری قوم یکجا ہے۔ محسن نقوی نے سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات کی۔ محسن نقوی نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے فیصلوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ کہا کہ بھارت آگ سے کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے، پاکستان کسی بھی مہم جوئی کا پوری قوت سے جواب دے گا۔ غیر ملکی میڈیا پہلگام ڈرامے کو مسترد کر چکا ہے۔ بھارت کی اپنی ہی فوج کے پہلگام حملے کے بھانڈا پھوڑ دیا۔ گورنر سردار سلیم حیدر خان کہتے ہیں کہ پاک فوج کے سپہ سالار ملک کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ جنگ کی صورت میں بھارت کو بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مودی نے سستی شہرت کے لیے بغیر کسی ثبوت پاکستان پر الزامات لگائے۔ بھارت پاکستانی میڈیا سے بھی ڈر گیا۔ مودی سرکار پاکستانیوں کی آواز نیو نیوز سے خوف زدہ۔ بھارت نے نیو نیوز کو یوٹیوب چینل کو ملک بھر میں بند کر دیا۔ بھارت پاکستان کے مختلف نیوز چینلز اور نامور صحافیوں کے یوٹیوب چینلز بھی بند کر چکا ہے۔ مال روڈ پر 3 ہفتے سے جاری ہیلتھ ملازمین کا دھرنا ختم۔ پولیس نے شیئرنگ کراس کو کلیئر کرا لیا۔ مال روڈ کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ مظاہرین اسپتالوں کی نجکاری کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ اتوار کو مظاہرین سے ہاتھا پائی میں متعدد پولیس اہلکار زخمی ہوئے تھے۔ سرکاری املاک کی توڑ پھوڑ اور پولیس اہلکاروں پر حملہ۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کی مرکزی قیادت پر مقدمہ درج۔ ڈاکٹر شعیب نیازی سمیت 8 افراد ملزم قرار۔ پولیس نے گزشتہ روز ڈاکٹر سمیت 95 ورکرز کو گرفتار کیا۔ ڈاکٹر شعیب نیازی، ڈاکٹر سلمان سمیت مرکزی قیادت کا کوئی عہدیدار گرفتار نہ ہو سکا۔ گرفتار افراد کو آج عدالت میں پیش کیے جانے کا امکان۔ مسیحاؤں کا مریضوں کا علاج کرنے سے انکار۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کے اسپتالوں میں آؤٹ ڈور کے ساتھ انڈور میں بھی ہڑتال۔ ٹیچنگ اسپتالوں میں معمول کے آپریشن رک گئے۔ علاج معالجے کی بندش سے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ ڈاکٹرز اور طبی عملہ آؤٹ ڈور کے ساتھ انڈور وارڈز بھی غائب۔ ادھر سروسز اسپتال میں OPD کھول دی گئی۔
ड्यूटी पर वापस न आने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ घेरा तंग, वजीर सेहत ने गैर हाजिर डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दे दिया। अस्पतालों में हाउस अफसरान और पीजी ट्रेनर्स की हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। ख्वाजा सलमान रफीक की वाइस चांसलर, प्रिंसिपल्स और एमएस को हिदायत जारी। पाकिस्तान में हज ऑपरेशन का आगाज। लाहौर से पहली निजी एयरलाइन की परवाज 150 आज़मीन को लेकर मदीना मुनव्वरा पहुंच गई। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक की अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर मुनक्किदा तकरीब में खुसूसी शिरकत। आज़मीन को हार पहनाए और केक भी काटा। वज़ीर कानून की ज़ेर सदारत इंसदादी दहशतगर्दी और हार्ड स्टेट कमेटी का इजलास। पंजाब में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायजा लिया। सेक्रेटरी दाखिला ने अमन और अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सीटीडी पंजाब ने बॉर्डर एरिया अजला की सूरत हाल से आगाह किया। सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात का यूएटी का दौरा। सूबाई वजीर ने लैपटॉप की तकसीम के लिए तकरीब के इंतजामात का जायजा लिया। राना सिकंदर हयात ने वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद मुनीर से भी मुलाकात की। राना सिकंदर हयात ने डॉक्टर शाहिद मुनीर के हमरा पंडाल का दौरा किया और इंतजामात को हतमी शक्ल दी। सूबाई वज़रा फैसल अयूब खोखर और राना सिकंदर हयात का सरकारी स्कूल्स का दौरा। NA 126 और PP 168 के स्कूल्स का जायजा लिया। सूबाई वज़रा का फिल्ट्रेशन प्लांट्स और सोलर पैनल्स की तनसीब जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। कहा कि स्कूल्स को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेंगे। लाहौर बोर्ड के तहत इंटरमीडिएट पार्ट 2 के सालाना इम्तिहानात। पहले रोज साइकोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन, मिलिट्री साइंस और होम इकनॉमिक्स का पर्चा लिया गया। 570 इम्तिहानी मराकिज़ में से 80 हसास करार। तमाम इम्तिहानी मराकिज़ में दफ़ा 144 नाफिज। रावलपिंडी से मरी तक शीशे की ट्रेन चलाने का मंसूबा। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब ने महकमे ट्रांसपोर्ट से ग्लास ट्रेन का वर्किंग पेपर मांग लिया। 65 किलोमीटर तवील रूट पर ग्लास ट्रेन मार्गला स्टेशन से तरमथियां तक चलाई जाएगी। PBIT के ज़ेर एहतमाम ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अफसरान का इजलास। ज़राअत, सयाहत, मादनियात और IT के शोबों में सरमायाकारी पर गुफ्तगू। चेयरमैन मोहम्मद मुंतहा अशरफ ने इजलास की सदारत की। कहा कि पंजाब में सरमायाकारों को हर तरह की सहूलत फराहम करेंगे। शहर में गर्मी की लहर बरकरार। शहरियों का घरों से निकलना मुहाल। दर्जा हरारत 40 डिग्री को छू गया। महकमे मौसमियात की आज हीट वेव की भी पेशगोई। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आंधी और बारिश की पेशगोई। PDMA पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया। तर्जमान के मुताबिक आज से 4 मई तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। वज़ीर आला की हिदायत पर ज़िले इंतजामिया को अलर्ट रहने के लिए हिदायत जारी कर दी गई। नाकिस खुराक की तैयारी पड़ गई भारी। पंजाब फूड अथॉरिटी की शहर में 21 फूड पॉइंट्स की चेकिंग। 15 को 4,72,000 रुपए जुर्माना आयत। भारी मिकदार में एक्सपायर खाम माल, चॉकलेट पाउडर और ममनू आशिया तल्फ कर दी। खिलाफ वर्जी पर आइसक्रीम प्रोडक्शन यूनिट बंद। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बराए अक़वाम मुत्तहिदा वफ़द का पंजाब फूड अथॉरिटी का दौरा। DG आसिम जावेद से मुलाकात में फूड सेफ्टी कवानीन, न्यूट्रिशन और चेकिंग निज़ाम में जिद्दत पर गुफ्तगू। जदीद मशीनरी का इस्तेमाल, न्यूट्रिशन आगाही के लिए प्रोग्राम शुरू करने पर इत्तफाक। DG LDA का भुवतिया चौक, रायवन रोड और खयाबान जिनाह का दौरा। ताहिर फारूकी चौक पर सिग्नल लाइट्स और ट्राई एंगल को बेहतर बनाने की हिदायत। कहा कि रोड साइन और ट्रैफिक सिग्नल्स की सफाई की खुसूसी मुहिम जारी रखी जाए। गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन। गुलबर्ग, न्यू गार्डन टाउन, गुज्जरपुरा, समनाबाद, शादमान, शाहजमाल, गुलशन रावी में कार्रवाइयाँ। LDA टीमों ने 126 अमलाक सील कर दी। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर 1 असदुज्जमान के ज़ेरे निगरानी किया गया।
غیر قانونی مقیم غیر ملکی باشندوں کی انخلا کی مہم جاری. ترجمان کے مطابق لاہور سمیت پنجاب بھر سے 12,762 افراد ڈیپورٹ کرائے جا چکے. مہم میں 12,936 باشندوں کو ہولڈنگ سینٹرز پہنچایا گیا. لاہور میں 5 ہولڈنگ سینٹرز قائم. پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی ہیلتھ ویلفیئر کا عزم. آئی جی پنجاب سے ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی ملاقات. ڈاکٹر عثمان انور نے مسائل سنے اور حل کے احکامات جاری کیے. آئی جی نے ڈسپلن، ایڈمن، پروموشن، ویلفیئر سے متعلقہ درخواستیں بھی سنی. شہریوں کے لیے اچھی خبر. گاڑیوں کی رجسٹریشن سے متعلق ٹیکسز میں اضافہ نہ ہو سکا. تاخیر سے نئی رجسٹریشن کرانے پر جرمانہ دوگنا کرنے کی تجویز دی گئی. ذرائع کے مطابق تاخیر سے رجسٹریشن پر جرمانہ 5,000 سے 10,000 روپے تک کرنے کی تجویز دی گئی. پنجاب پولیس پبلک سروس ڈیلیوری ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کے لیے ان ایکشن. ترجمان پولیس کے مطابق 24 گھنٹے میں 29,000 سے زائد افراد کو ڈرائیونگ لائسنس جاری ہوئے. ٹریفک قوانین کے خلاف ورزی پر 36,000 سے زائد چالان ہوئے. قانون شکنی پر 2 کروڑ روپے سے زائد جرمانہ کیا گیا.